ناظرین اکرام، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے حکومت میں ایک بوڑھا شخص اپنی بیوی اور اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ دہلی کے قریب ایک گاؤں میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ بوڑھا شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں پہنچا اور اس نے روتے روتے اپنا درد دل بیان کرنا شروع کر دیا اور اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میرے گھر میں ہر ماہ کی یعنی ہر چاند کی 27 تاریخ کو ایک جن آتا ہے اور وہ جن مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ یا تو حضور آپ ہماری حفاظت کا کوئی بندوبست کر دیجئے اور یا پھر ہم کو موت کے گھاٹ اتروا دیجئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس بوڑھے شخص کو اور اس بوڑھی عورت کو خاموش کرایا، چپ کرایا اور دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بوڑھے شخص، اب تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور جب چاند کی 27 تاریخ کو تمہارے گھر پر جن لوٹ کر آئے تو تم میرے دربار کی طرف منہ کر کے 3 بار زور سے کہنا کہ اورنگزیب جلد آ جاؤ، جن آ گیا ہے۔ ناظرین اکرام، توجہ کی بات یہ ہے کہ بوڑھا شخص اپنے گھر واپس چلا گیا، چاند کی 27 تاریخ آئی لیکن جن نہیں آیا۔ دوسرا مہینہ آ گیا، دوسرے مہینے کی 27 تاریخ آئی لیکن پھر بھی جن نہیں آیا۔ تیسرا مہینہ آیا، تیسرے مہینے کی 27 تاریخ آئی لیکن جن نہیں آیا۔ اس طریقے سے پورا سال گزر گیا لیکن جن نہیں آیا۔ جب 1 سال کا مکمل عرصہ گزر گیا، بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی پرسکون ہو گئے اور اپنے بادشاہ یعنی حضرت اورنگزیب کی بڑی دل سے عزت کرنے لگے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر ہے بلکہ جناتوں پر بھی ہے۔ لیکن جب 1 سال کا وقت گزر گیا، دوسرا سال شروع ہوا اور دوسرے سال کے پہلے مہینے میں جب چاند کی 27 تاریخ آئی تو جن آ گیا۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ اے ہمارے شوہر نامدار، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار کی طرف منہ کر کے انہیں آواز دو، وہ اپنے وعدے کے مطابق ضرور آئیں گے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ یہ بادشاہوں کے آرام کا وقت ہے، وہ اپنی نیند کو خراب کر کے بھلا ہماری مدد کو کیوں آئیں گے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ آواز دے کر تو دیکھو۔ بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کے بہت اصرار کرنے پر حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دربار کی طرف منہ کر کے بآواز بلند کہا کہ اورنگزیب جلدی آؤ، جن آ گیا ہے۔ یہ آواز پکاری، یہ آواز پہلی بار دی، دوسری بار یہ آواز بوڑھا شخص دینے والا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مکان کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر سے ایک نقاب پوش شخص باہر نکل کر آیا اور کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کے اندر سے کچھ دیر کے بعد پلٹ کے جب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس جن کا سر تھا۔ اس شخص نے تلوار کو اور جن کے سر کو زمین پہ رکھا اور خود سجدے میں گر گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنے راستے پر چل پڑا۔ بوڑھے شخص نے بڑھ کر اس شخص کا راستہ روک لیا اور نقاب پوش سے کہا، اے نقاب پوش، جانے سے پہلے ہم پر احسان کرنے والے
جانے سے پہلے اپنی پہچان تو بتا دے۔ اس نقاب پوش انسان نے اپنے چہرے کا نقاب پلٹ دیا، اور جب نقاب چہرے سے ہٹایا تو بوڑھے شخص نے اور اس بوڑھی عورت نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نقاب پوش شخص کوئی اور نہیں بلکہ دہلی کا بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو جن جو تمہیں پریشان کرنے آتا تھا، دراصل یہ میرے ہی دربار کا ایک جن تھا، اور جب تم اپنی فریاد لے کر دربار میں آئے تھے اس وقت یہ جن موجود تھا اور ساری باتیں خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اسی لیے اس جن نے 1 سال تک یہاں پر آ کر تمہیں پریشان نہیں کیا، کیونکہ یہ جن یہ چاہتا تھا کہ تم مطمئن ہو جاؤ اور بادشاہ اپنے وعدے کو بھول جائے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، اگر یہ جن 50 سال کے بعد بھی تمہارے یہاں پر آتا تو میں اپنے وعدے سے کبھی غافل نہ ہوتا، ہر حال میں تمہارے پاس آتا اور اس جن کو ہلاک کر کے تمہاری حفاظت کرتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے دہلی کی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، ملک ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے روحانی طاقتوں سے بھی نوازا تھا۔